حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، کسی شخص کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ ان کے درمیان فساد برپا کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو پتھر اٹھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ پتھر اٹھا کر مضبوطی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی قوت والی یا مضبوط چیز نہ بتلاؤں؟ یا اسی طرح کی کوئی بات کہی۔ وہ شخص جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے وہ اس سے زیادہ قوت والا اور مضبوط۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو ایک دوسرے سے کشتی کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ فلاں پہلوان ہے، جو بھی اس سے مقابلہ کرتا ہے یہ اسے بچھاڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑا پہلوان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ شخص جس پر کسی دوسرے آدمی نے ظلم کیا تو اس نے اپنا غصہ پی لیا، اسی طرح وہ خود پر بھی غالب آ گیا، اپنے شیطان پر بھی غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر بھی غلبہ حاصل کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایمان میں کامل ترین مومن اچھے اخلاق والا ہے، اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو تم میں اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہے۔ ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں کہا ہے، بے شک میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں جو مجھے آج کے اس دن میں سکھائی ہیں اور تم ان سے لا علم ہو۔ ہر مال جو میں نے بندے کو دیا ہے حلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو یکسو دین حنیف پر پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس شیطان آئے اور انہوں نے ان کو گمراہی میں لے گئے۔ جو کچھ میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے ان کے لیے حرام کر دیا، اور انہوں نے انہیں میرے ساتھ شریک بنانے کا حکم دیا جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی۔ میں نے ان کے لیے حلال کیا اسے ان پر حرام کرتے ہیں، اور انہیں حکم دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہر اس چیز کو شریک کریں جس کے بارے میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف دیکھا تو اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگوں کے سوا سب کو سخت ناراض کرنے والا پایا۔ میں نے تمہیں اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ تمہیں آزماؤں اور تمہارے ذریعے آزماؤں۔ میں نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی نہیں دھوتا، تم اسے سوتے جاگتے پڑھتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ قریش کو جلا دوں۔ میں نے کہا، اے میرے رب، تب وہ میرا سر کچل کر ایک روٹی کی طرح ٹکڑے ٹکڑے بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا تو بھی انہیں نکال دے، تو ان سے جہاد کر، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو خرچ کرو، ہم بھی تم پر خرچ کریں گے۔ ایک لشکر بھیجو، ہم اس کی طرح کے 5 لشکر بھیجیں گے۔ اپنے فرما برداروں کو ساتھ لے کر اپنے نافرمانوں سے قتال کرو۔ فرمایا، جنت والے 3 قسم کے لوگ ہیں: انصاف کرنے والا، صدقہ کرنے والا، اور نیکی کی توفیق دیا گیا بادشاہ۔ ہر قریبی رشتہ دار اور مسلمانوں کے لیے نرم دل اور مہربان شخص، پاک دامن، عیالدار اور ضرورت کے باوجود مانگنے سے بچنے والا۔ جمش والے 5 قسم کے لوگ ہیں: وہ کمزور شخص جس کی عقل اسے برائی سے نہیں روکتی، وہ لوگ جو تم میں عورتوں کے دل دادا ہیں، بیوی اور مال کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ خائن شخص جس کے سامنے کوئی مال آئے اگرچہ معمولی سا ہی ہو تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ ایسا شخص جو صبح و شام تمہارے اہل و عیال اور مال کے بارے میں دھوکہ کرتا ہے
اور آپ نے بخیلی یا جھوٹ کا ذکر کیا اور بدخلق، فحش گوئی کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ تواضع اختیار کروں، حتیٰ کہ کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی شخص کسی دوسرے کے خلاف سرکشی کرے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے۔ میں اس وقت بچہ تھا۔ میں کھیلنے کے لیے باہر نکلنے لگا تو میری امی نے کہا، اے عبداللہ، آؤ میں تمہیں کچھ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے کون سی چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں اسے کھجور دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔